الحمدللہ حمد الشاکرین الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر ہے ہارٹ اینڈ بلڈ سرکولیٹری سسٹم، دل اور دورانی خون، یعنی دل یا ہارٹ کس طرح خون کو بدن میں بھجواتے ہیں۔ ہارٹ is an organ to pump the blood۔ جو خون ویسلز کے ذریعے سیلز کو پہنچ جاتا ہے تو اسی خون میں ہر سیلز کے لیے غذا ہوتی ہے، اور وہ غذا بائی دی بلڈ سرکولیشن نیوٹرینٹس، ریسپریٹری گیسز and other essential product and transport throughout the body by the blood vessels۔ یعنی جو خون سیلز کو دل بھجواتے ہیں، اس میں غذا ہوتی ہے اور اس میں گیسز ہوتی ہے سیلز کے لیے، اور ساتھ اس میں بنیادی چیزیں ہوتی ہے تاکہ سیلز مر نہ جائے، اور یہ بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے ذریعے باڈی سیلز کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کو کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی کہتے ہیں۔ کارڈیو مینز دل، اور ویسکولر مین جو ویسل جس میں خون کا دوران ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارا بلڈ سرکولیٹری سسٹم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کو یہ سسٹمک سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو پلمونری سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ سسٹمک سرکولیٹری سسٹم اصل میں ہمارا بدن دو پورشن پر مشتمل ہے، لوور اینڈ اپر پورشن۔ تو دل کو جو گندا خون، ڈی آکسیجنیٹڈ خون آتا ہے، وہ دو رگوں کے ذریعے یا دو وین کے ذریعے، جس کو سپیریئر وینا کاوا اور انفیریئر وینا کاوا کہتے ہیں۔ سپیریئر وینا کاوا لوور پورشن، سپیریئر وینا کاوا اپر پورشن آف دی باڈی سے خون کو یہ ورید یا اسی رگ تک، جس کو ورید کہتے ہیں، جو گندا خون کو ہمارے دل کو پہنچاتے ہیں، رائٹ آرٹریم کو۔ تو سپیریئر وینا کاوا اوپر کے حصے سے اور انفیریئر وینا کاوا نیچے کے حصے سے گندا خون یا ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو ورید تک پہنچاتے ہیں، اور ورید یہی خون جو ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، اذن القلب، جس کو ہم اپنی زبان میں رائٹ آرٹریم کہتے ہیں، اور رائٹ آرٹریم پہنچا کے پھر رائٹ آرٹریم سے یہی گندا خون رائٹ وینٹریکل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن رائٹ آرٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان ایک وال ہوتا ہے جس کو ٹرائی کیسپیڈ وال کہتے ہیں، اور پھر یہی گندا خون صفائی کے لیے پلمونری آرٹری کے ذریعے، یہ پلمونری آرٹری ہے، پلمونری آرٹری کے ذریعے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ رائٹ لنگ ہے اور یہ لیفٹ لنگ ہے، یعنی
دایا پھیپڑا اور بایاں پھیپڑا. پھیپڑوں کا کام خون کا صفائی یا to change the deoxygenated blood into oxygenated blood. The absorption of oxygen from air and the and to release the carbon dioxide outside the body. یہ لنگس کا کام ہے. تو پھر دایا اور بایاں لنگس جو ہے نا وہ سانس کے ذریعے آکسیجن جذب کر لیتے ہیں، اور جب آکسیجن جذب ہوتا ہے تو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے، اور پھر یہی آکسیجنیٹڈ بلڈ دل کے لیفٹ آرٹریم میں آتا ہے، اور یہ یہاں سے جو مین رگ ہے جس کو پلمونری وین کہتے ہیں، یہاں پر پلمونری آرٹری ہے اور اس کو پلمونری وین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پلمونری وین کے ذریعے دل کے لیفٹ آرٹریم میں یہ صاف خون پہنچ جاتا ہے، اور لیفٹ آرٹریم سے پھر بائی کسٹڈ وال کے ذریعے لیفٹ وینٹریکل میں صاف خون پہنچ جاتا ہے، اور پھر یہی صاف خون شریان اعظم یا ایورٹا کے ذریعے دل کے ہر سیلز یا ہر عضو کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہاں استعمال ہو کے دوبارہ گندا ہو کے ڈی آکسیجنیٹڈ ہو کے پھر اسی راستے سے دوبارہ دل میں پہنچتا ہے. اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو یہ نظام مرتے دم تک جاری اور ساری رہتا ہے. تو میں نے آپ کو 2 سسٹم بتا دیے. ایک جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، کیا نام بتایا میں نے اس کا، یاد ہے کسی کو؟ کارڈیو واسکولر. تو یہ سارا سسٹم ہے. دوسرا سسٹم ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلمونری سرکولیٹری سسٹم. اور جو پہلے میں نے بتایا سسٹمک سرکولیٹری، ابھی میں نے سسٹمک بتا دیا. ابھی میں پلمونری سرکولیٹری سسٹم مینس یہاں سے جو خون ہے گندا خون، یہ رائٹ وینٹریکل فرام دی رائٹ وینٹریکل یہ گندا خون پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے. پھیپھڑوں میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون آکسیجنیٹڈ بن جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جو لنگس کا سسٹم تھا، اس میں جو آکسیجن نفوذ پذیر ہوتا ہے، پھر کیٹابالزم ہوتا ہے، گلوکوز اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے، اور پھر ایئر بیگ کے ذریعے باہر پہنچ جاتا ہے. تو یہاں سے پھر یہ صاف خون دل کے لیفٹ آرٹریم میں پہنچ جاتا ہے. یہاں سے لے کر یہ رائٹ وینٹریکل سے لے کر یہاں سے گردوں سے خون صاف ہوتے ہوئے پھر یہی صاف خون لیفٹ آرٹریم کے پہنچنے کے نظام کو پلمونری سسٹم کہتے ہیں. اور آخری سسٹم جو باقی ہیں 4 سسٹم ہے، آخری سسٹم ایکسکریٹری سسٹم انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ.